مجھے بتائیے گا جس طرح آپ نے اس کی مجھے سند بتائی کہ یہ حسن ہے، حسن صحیح ہے، تو کائنڈ مجھے یہ بھی بتائیے گا حسن بھائی کہ اسی طرح موضوع حدیث ایک بخاری شریف کے اندر آتی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد نہیں ہے، ختم بات۔ دیکھیں اگر ان کی ختم نبوت کی وجہ سے، دیکھیں نبوت ایک اس سے بڑا مقام ہے نبوت سے بھائی انسانوں میں نہیں نہیں، ٹھیک ہے نا؟ بڑا کوئی مقام نہیں۔ ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ابو بکر عمر کو نبوت نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص اس کی وجہ سے آپ جو ہے مثلا آپ جو ایم این اے بن جاتے ہیں، کسی کی وجہ سے آپ ایم این اے نہیں بن سکے، آپ اسے پیار کریں گے یا دشمنی کریں گے؟ جی اچھا مجھے بتاؤ جی اگر مثلا آپ کسی کالج کا مثلا آپ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں نا، کالج کا صدر، کالج میں وہ جو چانسلر ہوتا ہے کالج کا، کسی کی وجہ سے آپ نہیں بن سکے، ہاں، کیونکہ پریفرنس کو ملی، اگر وہ نہ ہوتا تو آپ چانسلر بنتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کو یہ عہدہ نہیں ملا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو اس سے محبت ہے یا اس سے دشمنی ہے؟ اگر میرے حبیب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عمر کو نبوت نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے نا، عمر کو نبوت نہیں ملی ہے، تو مجھے بتاؤ صبح و شام اس کا نظر پڑتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنا غصہ آتا ہوگا اس کو، اسی کی وجہ سے نبوت تو مجھے مل جاتی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ان کو وہ بھائی آپ نے خود بھی اعتراف کیا، آپ نے بھی خود کہا کہ اگر کسی وجہ کی وجہ سے آپ ایم این اے نہ بنتے نا، یہ تو ایم این اے کی بات ہے، کالج کے چانسلر کی بات ہے، نبوت جو ہے نبوت تو سب سے اشرف کوئی مقام ہی نہیں، اعلیٰ کوئی مقام ہی نہیں، اگر ان کی وجہ سے اس کو نہیں ملی ہے پھر تو نہیں، وہ صحابی رسول تھے، خیر اتنی بڑی بات نہیں ہے، صحابیت میں وہ صحابی تو 1 لاکھ اور بھی ثابت ہے نا، نبوت ہاں نبوت نہیں ملی۔ اور پھر مجھے ایک بار بتاؤ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عمر کیا تھے، بت پرست مشرک تھے یا مسلمان تھے؟ نہیں کافی نہیں تھے، بت پرست مشرک تھے۔ آج تک دنیا میں آپ نے دیکھا کہ اللہ نے ایک مشرک کو نبی بنایا؟ جی بالکل نہیں، اس طرح تو کیسے ہو سکتا؟ بھائی کبھی ہوا ہے کہ مشرک کو ہے نبی بنایا؟ اور مزید بولے حسن بھائی بیسک کوشچن ہی یہی تھا کہ جب ایک شخصیت ایسی جو پہلے بت پرست تھا، بعد میں چلے وہ دبکا ہوا یا کوئی اس طرح کے معاملات بنے، ان کو صحابی رسول یعنی کہ دار اسلام کے اندر آ گئے نا، دار اسلام کے اندر آئے ہیں، اس کے بعد خلیفہ بھی رہے، مطلب جتنی بھی دیر ہو رہے ہیں، اور وہ اس کا ہمارے ساتھ کنسرن کوئی نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ وہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ اوپر سے وہ حدیث کی جو سند ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں موضوع حدیث ہے، سب سے زیادہ اعتبار کرنے والی حدیث، تو پھر جو مولا علی کے فضائل کے اندر یہ حدیث ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون والی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ کیا وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ تو متواتر حدیث ہے نا، وہ تو شیعوں نے بھی روایت کیا، آپ لوگوں نے بھی روایت کی، دونوں فریقین نے روایت کیا، اس میں تو کوئی اختلاف، اس کے ساتھ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے نا، ٹھیک ہے، جب آپ خود کہتے ہیں کہ ایک مشرک کبھی نبی بن ہی نہیں سکتا، کبھی انبیاء کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ مشرک کو پکڑ کے آ کے اس کو نبی بنا دیں، اور بھائی ایک شخص جو شراب پیتا تھا وہ اس کو آ کے آپ نبی بنا دیں، حلال حرام کا پتہ ہی نہیں، اس کو آپ بنا دیں، اور پھر آپ مختلف جنگوں میں عمر کی فرار ہے، اس نے جنگوں میں بھاگا ہے، احد میں بھاگا، اس کے اپنے صحیح حدیث میں ہے کہ میں وہ بکری کی طرف بھاگ رہا تھا پہاڑی پہ، تو اس طرح ایک بزدل انسان کو اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو کبھی نہیں، آپ کسی دیکھیں نا کسی جنگوں میں کافروں کا مقابلہ ہوتا تھا مسلمانوں سے، کافر کے پہلوان آتے تو اس زمانے میں جنگ اس طرح ہوتا تھا، دیکھیں شروع میں جنگ اس طرح ہوتا تھا، دو لشکر سامنے آتا ہے نا، کافر کے پہلوان آ جاتے تھے، کہتے تھے آ جاؤ ہمارے مقابلے میں، کوئی پہلے پھر مسلمانوں سے جاتے تھے ان کے مقابلے میں، وہ جو بھی شہید ہونا تھا یا زندہ رہنا تھا جو بھی تھا، ٹھیک ہے نا، پھر یہ جب پہلوانوں کی باری ختم ہوتی تھی پھر لشکر کا جنگ ہوتا تھا کہ سب حملہ کرتے تھے ایک دوسرے پر، جی بالکل اسی طرح، لیکن شروع میں جنگ اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ آپ کسی جنگ میں دکھائیں مجھے کہ ابو بکر یا عمر نے، کفار نے جب ان کو للکارا ہے کہ مسلمانوں کے میں سے آ جاؤ میں آپ کو جنت بھیج رہا ہوں، وہ مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا کہ آپ کے نبی آپ کو جنت کے وعدے دیتے ہیں، حور العین، میں تمہاری شادی کرا دیتا ہوں حور سے، آ جاؤ، وہ شعر پڑھتے تھے اور غیرت دلا رہے تھے اور مسلمانوں کو گالی دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے۔ تو ابو بکر عمر نے کیوں ایک دفعہ بھی نہیں نکلا ہے؟ بھائی اس پہ تو جہاد تو سب پہ واجب ہے، اور بہادری تو اگر وہ بہادر تھے، جہاد ایمان کا کب پتہ چلتا ہے امتحان؟ وہ مسجد میں بیٹھ کر جب خیرات صدقات ملتے ہیں اس وقت تو سب مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ
دنیا میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جواد سخی عطا کرنے والا کوئی نہیں تھا. خود بھوکے رہتے تھے کئی دن تک, دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ مسجد میں جب مفت کے کھانے ملتے ہیں اس وقت تو سب مسلمان ہیں. ایمان کب پتہ چلتا ہے؟ اس وقت جب کفار کے سامنے ہو نا. تو آپ مجھے بتاؤ کہ ہاں یہ ان کے فرار تو موجود ہے, کتاب بھی آپ کی, تاریخ بھی آپ کی, سیرہ بھی آپ لوگوں نے لکھا ہے, مغازی آپ لوگوں نے لکھی ہے. وہ دکھائیں مجھے کہ جب کفار نے چیلنج دیا ایک مسلمانوں کا, آجو میں تمہاری شادی کراتا ہوں حور العین سے, تو میں جنت بھیج دیتا ہوں. جنت کا شوق نہیں ہے اپنے رب سے, بھائی اپنے رب کے وعدوں پہ تمہیں یقین نہیں ہے. ابو بکر عمر کبھی کیوں نہیں نکلے؟ جی اوکے جی ٹھیک ہے. علی جب جنگ, اجازت دیں, پھر جنگ ہوئے نا تن بتن, جب دونوں لشکر آپس میں گل مل گئے, اس میں بھی ہمیں دکھائیں کہ کبھی ابو بکر عمر نے کوئی پتھر پھینکا ہو بھائی کسی کافر پہ, تلوار مارنا, نیزے سے مارنا, یا مثلا وہ بہادر کبھی پتھر مارا ہو, کوئی واقعہ ہمیں دکھائیں ان کا, دوسرے اصحاب کا ان کا نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دوسری طرف ان کا فرار ثابت ہے کہ یہ جنگوں سے بھاگ گئے. جی جی جنگوں سے بھاگ گئے. تو آپ مجھے بتائیں کیا اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو جو سب عرب میں, دیکھیں عرب قوم ایک ایسا قوم ہے کہ اس میں بعض چیزیں اس کو بہت اس پہ اصرار کرتے تھے, اس پہ ایمفیسائز کرتے تھے. دوسرے قوموں میں بھی اقدار ہیں لیکن عربوں میں اقدار زیادہ تھی. ایک ہے مثلا مہمان نوازی, بالکل کہ مہمان کا آپ نے خیال رکھنا, مہمان کی خدمت کرنی ہے. آپ کا دشمن بھی آپ کے گھر آ جائے تو اس پہ آپ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, اس کو آپ نے بہترین کھانا کھلانا ہے, بہترین جگہ دینا. عربوں میں یہ رسم تھا. جی بالکل. ہاں. اور ایک تھا کہ جنگ سے نہ بھاگنا. یہ دوسرے اقوام میں بھی ہے کہ جنگ سے آپ بھاگ جائیں. ہاں اس کو بری بات مانتے ہیں, سب لوگ اس کو برا مانتے ہیں, لیکن عربوں میں یہ بہت ہی شدید رسم تھا کہ پھر مثلا وہ عامر بن عبد الود تھا نا غزوہ خندق میں. جی جی بالکل. وہ باہر کے آ گیا تو امیر المومنین علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہو گئی, آمنے سامنے ہو گئی. پہلے تو اس نے للکارا بہت مسلمانوں کو. امیر المومنین علیہ السلام ہر دفعہ کھڑے ہوتے تھے, پیغمبر کہتے تھے بیٹھ جاؤ, کوئی صحابی تیار نہیں. اسی طرح کوئی صحابی تیار نہیں ہوا. پھر امیر المومنین علیہ السلام ان سے لڑنے کے لیے گئے تو ان سے بات ہوئی ہے, تو اس نے کہا کہ حسن بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آواز میری صحیح ہے؟ ہلو, میری آواز صحیح ہے؟ آپ کی جانب اوکے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے 3 شرط ہیں آپ کو, 3 چیزیں میں آپ, 3 تجاویز ہیں. ایک تم اسلام قبول کرو. کیوں لڑنے آئے ہو؟ تم سے ہماری دشمنی ہے ہی نہیں ہے. تم اسلام قبول کرو, ہم بہترین پیغام لے کر. اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا. پھر کہا کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ, ہم نے آپ کے قبیلے کا کوئی خون نہیں کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دشمنی آپ لوگوں سے ہے ہی نہیں ہے. ابو سفیان آپ کو لے کے آیا ہماری جنگ پہ, تم کیوں ادھر ہم سے جنگ لڑتے ہو؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, تم یہاں سے واپس چلے جاؤ. تو اس نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ لوگ مجھے کیا کریں, ملامت کریں گے, عورتیں مجھے بلا برا کے. ہاں تو پھر تیسری شرط یہ تھا کہ مجھ سے لڑو. پھر وہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو جہنم حاصل کیا تھا نا. وہ جو کافر بھی تھے وہ جنگ سے نکل جانے کو, بھاگ جانے کو, حالانکہ وہ بھاگنا بھی نہیں تھا, وہ کہتے ہیں تم چلے جاؤ یہاں سے, ہم جنگ نہیں کرتے. وہ اس کو عیب سمجھتے تھے. لیکن آپ کے خلفاء یہ جنگوں سے بھاگے ہیں بھائی. وہ بھاگے بھی کیسے ہیں؟ اس سے پہلے بیعت کیا ہے, بیعت الرضوان. خیبر سے جب یہ حضرات بھاگے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے درخت کے نیچے بیعت کیا تھا کہ ہم جان دیں گے, بھاگیں گے نہیں. اللہ اور اللہ کو شاہد بنا کے لوگوں نے بیعت کیا. مزید بولے بھائی. میں یہ کوشچن تھا میرا کہ ٹھیک ہے ہم اگر یہ بات مان بھی لیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق جنگوں سے بھاگے ہیں, لیکن علی بھائی, حسن بھائی کی وہ آیت مبارکہ بھی تو ہے نا کہ نبی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ اس روز جو بھاگ گئے تھے جنگوں سے میں نے انہیں معاف کر دیا. تو آپ اللہ پہ کیا اعتراض کریں؟ یہ جنگ احد کے لیے ہے, جنگ احد کے لیے. اور یہ جو ہے نا عفو 2 قسم کے ہوتے ہیں. یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے عفو کے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, آیات پڑھا دے. ثم عفونا, یہ عفو کے بنی اسرائیل یہود کے لیے بھی ہے کہ انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ان پہ پہاڑی اوپر اٹھایا تھا, ان کے اوپر ان سے عہد دیا تھا, پھر انہوں نے عہد توڑ دیا تھا, پھر اللہ کہتا ہے میں نے عفو کیا. عفو کے 2 قسم ہیں. ایک عفو ہے جو توبے کے ساتھ ہوتی ہے, ایک عفو ہوتا ہے جو توبے کے ساتھ ہوتی ہے. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون عن قريب. توبہ, انما التوبہ, توبہ صرف عفو اس کے لیے ہے کہ کوئی برا کام کر لیتا ہے جہالت سے, اس کے فوراً بعد توبہ کر لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ صرف انہی کے لیے, توبہ صرف. لیکن
جو لوگ توبہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا کہ ہم نے اس کو معاف کیا. تو یہ آپ مفسرین کا اس میں بہت ساری اس کے متعلق باتیں ہیں کہ یہ جو ہے تاخیر العذاب ہے. یہ عفو جو ہے کس معنوں میں ہے؟ یہ اس معنوں میں ہے تاخیر عذاب کے معنوں کہ دنیا میں ہم اس کو عقاب نہیں کریں گے, اس کو آخرت میں پکڑیں گے. تو پہلی بات یہ ہے کہ عمر صاحب آپ کہتے ہیں نا وہ عفو والی آیت, وہ غزوہ احد میں ہے. غزوہ احد میں وہاں پہ بھی ان لوگوں نے بیعت کیا تھا کہ ہم نہیں بھاگیں گے, اس کے باوجود بھاگ گئے تھے. تو وہاں پہ ان کا کوئی توبہ ہے ہی نہیں ہے. جب قرآن مجید واضح طور پہ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ, یعملون السوء بجہالۃ, توبہ صرف ان کے لیے ہے کہ وہ جو عفو ان کے لیے ہے جو صرف توبہ کریں اور فوراً توبہ کریں. تو ان کا کوئی روایت نہیں ہے کہ ابو بکر نے یا عمر نے یا عثمان جو 3 دن بعد آئے تھے یہ لوگ, ان لوگوں نے توبہ کیا ہو. توبہ کی. تو یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری دفعہ کسی مصلحت کی بنا پر یا گناہ کار کی تحقیر کے لیے کہ اس کو چھٹائی بیان کرنے کے لیے کہ میں تو زمین آسمان کا بادشاہ ہوں, میرے لیے کوئی ضروری نہیں کہ میں بھی فوراً اس کو مواخذہ کروں, عذاب کروں, تو اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے آخرت کے لیے. اوکے صحیح. تو جی تو اوکے کافی ہے بھائی, اب دوسروں کو بھی باری دے دیں.